خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباس سے نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ سامعین محترم، زندہ ہے کربلا، اور آج ہم 8ویں منزل میں یعنی 8 محرم الحرام ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے ملت اسلامیہ کے ایک ایسے دانشور جنہیں ہر کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری زبان بول رہے ہیں، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ آج 8 محرم ہے اور برصغیر کی تہذیب عزاداری میں 8 محرم وابستہ ہے حضرت ابوالفضل العباس، علمدار لشکر حسینی، علمدار سقائے سکینہ حضرت ابوالفضل العباس۔ میں چاہوں گا کہ قبلہ کی موجودگی سے آج ہم پوری گفتگو اس ہستی پہ کریں جسے ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ سرکار حضرت ابوالفضل العباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اہل جرأت و شجاعت کے لیے ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں خاص طور پر طلب کیا گیا ہو، چاہا گیا ہو، مانگا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ جی فلاں مراد مصطفیٰ ہیں، مولا حضرت عباس علیہ السلام، مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ہو، ولدی عباس، میرا سلام میرے بیٹے عباس کو پہنچا دینا۔ معمولاً جو صلب سے نہ ہو اسے ابن کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو صلب سے ہو اسے ولد کہتے ہیں۔ یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت عباس کو اپنا ولد کہہ رہی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے فرمایا کہ تم نصاب ہو، خاندانوں کے حالات کو جانتے ہو، شجروں کو جانتے ہو، مجھے ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا فرمائے۔ اگرچہ مولا علی سے زیادہ عالم نہیں تھا کوئی، نہیں ہے کوئی، کون جانتا ہے، لیکن ایکسپرٹ کی رائے اور ماہر کا احترام اور ماہر سے رجوع کا جو پیغام ہے وہ حضرت کی زندگی کا بڑا روشن پیغام ہے۔ حضرت عقیل نے فرمایا کہ کلابیہ خاندان کی ایک خاتون فاطمہ کلابیہ، جی وہ ان سے آپ کا عقد ہو تو، کیونکہ وہ شجاع گھرانہ ہے، بہادر گھرانہ ہے۔ حضرت حزام نہیں، کلابیہ خاندان اور حضرت حزام کی بیٹی، جی حضرت حزام قبیلے کے سردار، جی۔ اور ادھر حضرت حزام کی اہلیہ کو یعنی حضرت فاطمہ کی والدہ کو، فاطمہ کلابیہ کی والدہ کو خواب آ رہا ہے کہ جناب زہرا ان کے گھر تشریف لا رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ کلابیہ کو خود خواب آ رہا ہے کہ میری گود میں ایک چاند اترا ہے۔ اور دوسرے دن جب پہنچے ہیں پیغام لے کر مولا علی کی طرف سے، اور انہوں نے گویا جیسے انتظار میں ہوں کہ کوئی پیغام آ رہا ہے، اس طرح سے حضرت کا عقد حضرت فاطمہ کلابیہ سے ہوتا ہے بنت حزام علیہ السلام۔ اور پھر ایک بیٹا شجاع خواہش کی تھی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، 4 بیٹے اللہ نے حضرت فاطمہ کے ذریعے۔ اور کیونکہ نام بی بی کا فاطمہ، تو جب گھر میں تشریف لائیں اور مولا علی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پکارا تو محسوس کیا کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم، حسنین علیہ السلام کی آنکھیں نم دیدہ ہیں، نمناک ہیں۔ فرمایا کہ ماں یاد آئی ہیں بی بی فاطمہ زہرا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ کہنا، پکارنا ترک کیا اور آپ کو آپ کی کنیت سے پکارا، اور وہ ام البنین، بیٹوں کی ماں، اور جسے بیٹوں کی ماں کا لقب دیا گیا وہ اپنے 4 بیٹے کربلا میں قربان کر دیتی ہے۔ یعنی ماں بھی ایسی ماں کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کربلا میں موجود نہیں تھی، یہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، مدینہ منورہ میں تھیں۔ حضرت امام حسین آپ کو کربلا کے سفر میں ساتھ نہیں لے کر گئے، کیونکہ آپ کی بزرگی تھی، آپ کی علالت تھی، آپ کی برسن تھیں، اور بھی بیویاں
کربلا نہیں گئیں، جن میں سے ایک بی بی ام البنین تھی۔ حضرت عباس بچپن سے، یعنی آپ کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین، یعنی کوئی شخص اگر چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین تک پہنچے تو حضرت عباس سے ہو کر گزرے گا، حضرت عباس سے پہلے ملاقات ہوگی۔ کم سنی کا عالم ہے، ظاہراً 3 سال کا سن ہے کہ حضرت قمبر سے مولا حسین علیہ السلام نے پانی طلب کیا۔ قمبر یقیناً کس عجلت سے اور کس سرعت کے ساتھ گئے ہوں گے پانی لینے کے لیے، لیکن مولا علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ عباس 3 سال کے سن و سال میں پانی کا کٹورا اٹھا کر اور لے کر آ رہے ہیں، اور پانی جلد چلنے سے، تیز چلنے سے کہ جلدی کس طرح پہنچیں وہ چھلک رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں پر آ رہا ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ پیار کیا اپنے بچے کو، کہا عباس آج تم حسین کے پانی طلب کرنے پہ کتنی جلدی پانی لے آئے، ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جاؤ گے مگر تمہارے بازو قلم ہو جائیں گے، اور یہی ہاتھ جو آج پانی سے تر ہو گئے یہ ہاتھ حسین کی وفاداری میں قربان ہو جائیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت میں بہت واضح اور روشن پیغام یہ ہے کہ بنی ہاشم میں چند ہی طویل القامت شخصیات تھیں، اور چند ہی وہ شخصیات جن کا انفرادی پہلو اور شخصیت کا منحصر بے فرد یہ پہلو تھا کہ وہ اگر کسی جنگ میں شامل ہوں، شریک ہوں، تو وہ جنگ ان کے حق میں ہی تمام ہوگی، وہ جنگ جیتنی ہی ہے۔ ان میں ایک حضرت محمد حنفیہ، حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عباس علمدار، 4 جرنیل بنی ہاشم کے، یہ استعارہ اور مشہور شہرت یہ۔ مولا حسین علیہ السلام کیونکہ کربلا میں تو اقتدار کے لیے تو آپ تشریف نہیں لے کے گئے، اگرچہ اگر اقتدار حسین جیسی شخصیت کے حوالے ہو تو پھر مدینہ فاضلہ بنتا ہے اور سیرت نبی بنتی ہے اور مولا علی کی سیرت بنتی ہے، لیکن چاروں شخصیات کو حضرت امام حسین نے تقسیم کر دیا، ایک کو مدینہ میں چھوڑ دیا، ایک کو مکہ میں چھوڑ دیا، ایک کو کوفہ بھیج دیا اور ایک کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ کتنا بڑا عنوان عظمت ہے حضرت عباس کے لیے کہ حسین علیہ السلام نے جنہیں اپنے ساتھ رکھا وہ حضرت عباس ہیں اور ساتھ لے کر چلے ہیں، اور پھر جس انداز سے آپ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ محافظ ہیں پورے خاندان کے، مولا علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کے خاص۔ اچھا، وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں اسے ضرور کہوں گا کہ طویل القامت سرکار، میں 2-3 سوال اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ دیکھیے میرے ناظرین ہیں، میں اس میں شامل ہوں، میں آپ کے بہت ہی تشنہ طالب علموں میں شامل ہوں۔ بزرگوار ہیں۔ قمر بنی ہاشم لقب ہے، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، اور بنی ہاشم میں کیا کیا ہستیاں ہیں، ایک تو انہیں قمر بنی ہاشم کیوں کہا گیا، ٹھیک، مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، حضرت علی اکبر کے ہوتے ہوئے۔ دوسرا بڑا اہم سوال ہے اور جو میری نسل کا مسئلہ ہے، میں ممبر سے کوشش کرتا ہوں جتنا مجھے آتا ہے، ابو الفضل عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ شہادت کا مرتبہ زیادہ ہے یا غازی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ غازی کا علم، غازی کی نیاز، غازی کی حاضری، یہ 2 بنیادی سوالات ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے قمر بنی ہاشم پر۔ یہ پورا خاندان قمروں کا خاندان ہے۔ اچھا جی، یہاں قمر استعارہ حسن، چاند جیسا چہرہ۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو بازار شام میں ایک قیافہ شناس نے جب دیکھا تو اس نے بے ساختہ کہا، سر دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس کی نگاہ حضرت قاسم پر گئی تو آواز دے کر کہنے لگا کف القتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو قمر بطحا کا لقب دیا گیا، پورے مکے کا چاند۔ حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، حرم الہی کا چاند۔ جب آپ حرم الہی میں داخل ہوتے ہیں، جب بھی حضرت ابو طالب داخل ہوئے تو لوگوں نے آوازیں دینا شروع کی کہ دیکھو قمر بطحا، قمر حرم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حرم الہی، خانہ کعبہ، مسجد الحرام ان کی وجہ سے روشن ہو جاتی تھی، ان کی وجہ سے چمکنے لگتی تھی۔ جس خاندان میں ہر بڑا شخص، ہر شخصیت قمر ہو، اس خاندان میں اگر کوئی پورے خاندان کا چاند ہو تو وہ حضرت عباس ہے، قمر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم میں ہر شخص قمر ہے، ان سب کا، قمروں کا قمر، قمر الاقمار اگر کہا جائے تو حضرت کا یہ لقب۔ اور جب بھی آپ نقاب بھی لگاتے تھے، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو ڈھانپتے تھے کیونکہ آپ کے چہرے کا روب، آپ کا جلال، ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ نقاب لگاتے تھے۔ حضرت کی سیرت میں وہ جو پہلو آپ فرما رہے ہیں نا، غازی، کربلا، یوم عاشور، مولا علی علیہ السلام
مولا حسین علیہ السلام کے پورے خانوادے نے، ان سارے مجاہدوں نے، اصحاب حسینی نے اور اہل بیت شہزادگان نے جو جہاد کیا اس کو دو حصوں میں حضرت نے تقسیم کیا۔ جو شروع صبح کے وقت میں جو جہاد ہوا ہے وہ لشکر بلشکر ہوا ہے، اور جو اس کے بعد پھر مولا نے طے کیا کہ اب تن بتن مقابلہ جنگ مغلوبہ جسے کہتے ہیں، جی صبح کے وقت، وہ صبح کے وقت 72 افراد کا لشکر ترتیب دیا، جی جو ترتیب ہوا، جس میں 32 لوگ سوار ان کو بچا کر لے کر آئے، ان کو محفوظ لے کر آئے۔ ابی ابن مظاہر، زہیر ابن قین، جی ان بڑی شخصیات کو حضرت عباس اکیلے جا کر ان سب کو محفوظ کر کے لے کر آئے، انہیں نقصان سے بچایا۔ تو اس وقت میں حضرت کا لقب غازی ہوا یا جنگ صفین میں حضرت کا لقب غازی ہوا، دونوں صحیح ہیں کہ وہاں بھی آپ گئے اور اپنا کام اور اپنا جہاد مکمل کیا اور غازی لوٹے، کامیاب لوٹے، اور صبح عاشور بھی آپ غازی لوٹے، لہٰذا حق ہے کہ ایسی شخصیت کو غازی کہا جائے۔ یہ ایک دوسرا سبب ایک گوشہ شاید میری اصلاح فرما دے کہ چونکہ اذن معصوم نہیں تھا، باقی سب کو 72 افراد کو اجازت دی، امام حسین علیہ السلام نے اذن دیا تب وہ شہید ہوئے، چونکہ انہیں اذن معصوم نہیں تھا لہٰذا ممکن ہے اس وجہ سے انہیں غازی کہا جاتا۔ یہ بھی صحیح ہے، مگر کیونکہ خود امام حسین نے آواز دی عباس جاؤ انہیں واپس لے کر آؤ، جی اس میں جو میں نے مختلف پڑھا کہ آپ پھر گئے ہیں مولا کے حکم پر، اور یہ جو گھر چکے تھے دشمن کے نرقے میں، ان ساری شخصیات کو محفوظ واپس لے کر آئے، تو یہ بھی ایک سبب۔ یہ بھی علم دار لشکر حسین، علم پہلی بات تو میں اس کی اصطلاح سمجھنا چاہوں گا، جھنڈا، پرچم، نشان، بیرک، علم، لواء، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ مختلف زبانوں میں، مختلف محاوروں میں، مختلف محل اور موقع پر استعمال ہوئے الفاظ ہیں، اور لواء کیونکہ عربی میں زیادہ استعمال ہوا، مولا علی علیہ السلام کا بھی لقب ہے صاحب اللواء الحمد، تو وہ جو علم خیبر میں مولا علی کے ہاتھ میں دیا گیا، 40 دن فتح نہ ہونے پہ 40ویں دن جب علم دیا گیا اور آپ علم لے کر گئے، اور بہت حضرت عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ مجھے اگر علی کی فضائل میں سے ایک فضیلت، میں علی کے وہ 4 فضائل جانتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے دے دی جائے تو میں دنیا و مافیہ کی نعمتوں کے بدلے میں وہ فضیلت لینے پہ تیار ہوں، اور میں وہ فضیلت لوں گا اور ساری دنیا چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ خیبر کے ذاتہ خیبرن، یوم خیبرن، نبی مکرم نے آواز دی کہ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرارن، میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، پلٹ کے حملہ کرے گا، جو مرد ہوگا، جو میدان چھوڑ کر نہیں آئے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی اسے۔ وہ جو علم خیبر میں مولا علی کو ملا تھا، وہ علم تسلسل کے ساتھ جناب حضرت عباس تک پہنچا ہے، اور علم کی کیا پاسداری کی ہے، علم کی کیا حفاظت کی ہے کہ اب قیامت تک علم عباس کے نام حضرت کے نام کے ساتھ۔ کیا مشق سکینہ کی وابستگی کے بعد خیبر کا علم کربلا کا علم بنا؟ حضرت عباس کے ہاتھ میں علم مشق سکینہ علیہ السلام سے پہلے سے تھا، اچھا پہلے سے ہی ہم جب برآمد ہوتے جلوسوں میں تو مشق سکینہ، کیونکہ دونوں کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ علم لے کر گئے تھے پانی لینے کے لیے، اور مشق چھد گئی اور علم گرنے نہیں دیا، تو علم اور مشق کا بڑا گہرا تعلق۔ سرکار تھوڑی سی ہمارے پاس وقت کم ہے، دریا تک پہنچنا، دریا میں گھوڑے کو ڈالنا، ابھی بھی جو زیارت کرنے جاتے ہیں علقمہ کی وہ نشان بنا ہوا ہے، وہاں سے پیاسا پلٹ آنا، انسانیت حیران ہوتی ہے کہ کون سی صفت ہے، اتنی شدت کے پیاس کے بعد، غلبہ حاصل کرنے کے بعد، اور وہاں سے ذوالجنہ کا بھی پلٹ آنا۔ میں چاہوں گا اس پر۔ اسلامی تعلیمات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عدل، ایک لفظ استعمال ہونا چاہیے جو حضرت عباس کی عظمت کا عنوان ہے، اور وہ ہے مواسات، مساوات نہیں، مواسات۔ المواسی حضرت عباس کے تقریباً 18 لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب حضرت کا ہے المواسی۔ مجھے توفیق ہوئی ہے کہ میں نے پہلی کتاب جو لکھنے کی سعادت پائی وہ خورشید وفا کے نام سے حضرت کی عظمت کے حوالے سے کتاب ہے۔ المواسی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی اور پر قربان کر دے، فداکار، اپنے آپ کو قربان کرنے والا۔ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں معمولاً جب ہم
فضائی سفر میں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پہلے اپنے ماسک لگائیں پھر کسی اور کے لگائیں. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں اپنے آپ کو نہیں بچانا، کسی اور کو بچانا ہے. واہ. اور جب آپ گھوڑا لے کر گئے اور جیسا مقتل نے لکھا ہے کہ اصل تو آئے تھے کہ مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یمیناً و یسارا، دائیں بائیں دور تک دیکھا اور فرمایا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں. تو اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خیمے سے ایک مرتبہ جناب سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آئیں اور فرمایا کہ چچا ہمارے لیے پانی کی سبیل کریں، بچے پیاسے ہیں. حضرت نے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے حوالے وہ مشق کی اور فرمایا جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی کا سبیل کرو. کمال یہ ہے، عجیب عنوان یہ ہے کہ فرمایا تلوار مجھے دے دو. تلوار حضرت سے لے لی، نیزہ ہاتھ میں، علم ہاتھ میں، مشکیزہ کاندھے پہ آپ نے رکھا ہے اور لے کر چلے ہیں اس جانب جہاں پانی تھا. روب ایسا ہے، جلال ایسا ہے. وہ کہا نا شاعر نے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. اس جلال کے ساتھ اترے ہیں اکیلے لشکر کے طور پر کہ فوجیں ایک مرتبہ رستہ دیتی چلی گئیں. اور آپ جب فرات میں آپ نے اپنا گھوڑا اتارا، گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں اترا تو آپ نے جھک کر اپنے چلوں میں پانی بھرا. پانی کو چلوں میں بھر کر پوری دنیا کو، یزیدی لشکر کو دکھایا کہ میں پانی پی سکتا ہوں، میں پانی پی سکتا ہوں، مگر میرا مولا پیاسا ہے، مولا کے بچے پیاسے ہیں. وہی پانی دوبارہ پانی نہر کے حوالے کر دیا، وہی چلو لوٹ دیا، مشکیزہ بھرا، لے کے چلے. آواز آئی کہ یہ پیاسے ہیں جو ہم سے نہیں سنبھل رہے، پانی پی لیا تو کیا ہوگا، لہٰذا پانی خیموں تک نہ جانے پائے. حکیم ابن طفیل نے ایک کمین گاہ سے آپ کا ایک بازو قلم کیا، پھر ابن عمر نامی ایک اور شخص نے اور گرز لگا اور دوسرا بازو قلم کیا. اور اب ایسی کیفیت میں مشکیزے کو بھی سنبھالنا ہے. تیر آیا اور ایک مرتبہ زمین پر آئے، مگر کس کیفیت میں کہ سر پہ گرز لگا. اور پھر گھوڑے سے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خیموں تک جا سکوں، مجھے واپس لے جاؤ. ایک سوال اور ایک جملے میں جواب. وفا کا نام وابستہ ہو گیا حضرت عباس کے ساتھ. ایک جملے میں چاہوں گا کہ کیا اس خانوادے میں وفا پہلے بھی تھی، حضرت عباس سے کیوں وابستہ ہو؟ شمر ابن ذی الجوشن امان نامہ لکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ عباس تمہارے لیے میں تحریر لے آیا ہوں. فرمایا ایسی امان نامے پہ لعنت ہو اور اس لانے والے پہ بھی لعنت قتل حسین پر، جس میں حسین کو امان نہ ہو اور مجھے امان ہو. میں ایسی زندگی نہیں چاہتا جس زندگی میں حسین نہ ہو. بہت شکریہ. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، ہر قصرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کہتے تھے شہیدین میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر. پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. دیکھتا نہیں اب آنکھوں سے
ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے پہ جوان لال کے برچھی کی انی ہے، تھراتے زمیں ہے، تھراتے زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں ناپ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگا تیر، گردن پہ لگا تیر، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی تھی سیاہ آندھیاں لہو بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، ایک لاش بریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں